آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس کے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن اقتدار چھن جائے گا، اقتدار چھینا گیا، ایک آئینی طریقے سے چھینا گیا۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، کس طرح ان کو پیٹرنائز کیا گیا، کس طرح ان کی سرپرستی ہوئی۔ یہ برملا کہتے رہے کہ یہ سرپرستی جو ہے وہ مجھے چاہیے، لیکن جب تک ان کی سرپرستی نہیں ہوتی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اس ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے کے جو افراد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر سرپرستی میسر ہو تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ درست ہے۔ تو میں پھر اس بات پہ اصرار کروں گا، آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ آپ پچھلے 4 مہینے کا اگر پیٹرن دیکھیں گے، ان کی گفتگو کا، ان کی تقاریر کا، ان کی سیاست کا، جو ایک کلیئر کٹ پیٹرن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی دفاع کے جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی چوری کو یا ان کے ڈاکوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کر سکے، یعنی کہ ان کے بقول عمران خان کے جو سینئر موسٹ اس وقت ہمارے 3 اسٹار جنرل ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی خدا نخواستہ بقول ان کے کرپشن کو یا چوری ڈاکوں کو جو ہے وہ فراہم جو ہے کریں گے، شیلٹر فراہم کریں گے۔ یہ نہ صرف ان افراد پہ جو اس وقت سینئر موسٹ افراد ہیں، 5 ہیں 6 ہیں، جن کا بھی نام جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے جس طرح ایک روایت ہے اس کے مطابق جو ہے ریکمینڈ ہوتا ہے، اس روایت میں کے مطابق جو نام ریکمینڈ ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو جو ہے ناجائز تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرے۔ پاکستان کی افواج کا کام صرف اور صرف جو ہے ان کے حلف کے مطابق، ان کی کمٹمنٹ کے مطابق، ان کی وابستگی کے مطابق اس سرزمین کے ساتھ صرف اور صرف ملک کو اور قوم کو تحفظ دینا ہے، اس ملک کی سرحدوں کو تحفظ دینا ہے۔ خدا نخواستہ کسی سیاستدان کو تحفظ دینے کا ان کا نہ حلف ہے نہ کمٹمنٹ ہے، بلکہ اگر وہ کریں گے تو اپنے حلف سے انحراف ہوگا۔ اس لیے نہ عمران خان صاحب کو، نہ ہمیں، نہ کسی اور کو یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ فوج کے جو جرنیل ہیں یا فوج کی جو لیڈرشپ ہے یا فوج کا جو ادارہ ہے وہ کسی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہی از آن ریکارڈ، عمران خان اس بات پہ ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ یہ کس طرح نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ تحفظ مانگتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اپنی جو ان کی پچھلے 4-5 سال میں سکینڈلز کی بھرمار ہوئی ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے یا پیسہ خیرات میں وصول کر کے اپنی سیاست لگانے والے جو کیس ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، بیریا والوں سے، بیریا فاؤنڈیشن والوں سے یا بیریا جو ہے وہ ٹاؤن والوں سے ملک ریاض صاحب سے پیسے وصول کرنے کا یا ہیرے وصول کرنے کا۔ خود کہتے ہیں وہ ہیرے جو ہے بڑی سستی چیز ہے، اس کا مطلب انہوں نے انکار نہیں کیا۔ نہ صرف خود بلکہ اہل خانہ بھی اس میں ملوث ہے۔ تو کرپشن کا تحفظ تو انہیں چاہیے، اور خدا نخواستہ جو ہے پاکستان کی افواج جو ہے کسی کی کرپشن کا تحفظ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف ملک کی
اس ملک اور اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنا جو ہے ان کا اول اور آخر جو ہے فرض ہے، جس کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، جس کے لیے وہ شہادتیں قبول کرتے ہیں، جس کے لیے ان کا خون بہتا ہے، اور اس دھرتی کی جو ہے، اس سرزمین کی، اس پاک سرزمین کا جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ جو پچھلے 15-20 سال کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے افواج نے جو شہادتیں دی، یہاں پہ 3 اسٹار جنرل شہید ہوئے ہیں، 3 اسٹار جنرل کے اکلوتے بچے جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پریڈ لین کی جو مسجد میں جب اٹیک ہوا تھا، یہاں پہ 2 اسٹار جنرل شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ بریگیڈیئر شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ نوجوان ہمارے جو ہیں لاتعداد شہید ہوئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، جس میں شہادتیں جو ہیں وہ 3 اسٹار 2 اسٹار بریگیڈیئر اور دوسرے عہدیدار جو ہے ہماری افواج کے جو ہے شہید ہوئے، ایک شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہماری تاریخ میں جہاں جہاں بھی ملک کو ضرورت پڑی تحفظ کی، سیلاب آیا ہوا ہے، آج بھی ہماری افواج جو ہے اس میں خراول دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سویلین جو ہے پاپولیشن کی امداد کی نہیں جا سکتی، وہاں پہ ہماری افواج پہنچ رہی ہیں، سارے کے سارے وسائل انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں سیلاب کے لیے جو ہے۔ اور یہ شخص ہے، واحد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی جو ہے ہوس جو ہے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ جلسے کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں، 5-5 گھنٹے لوگ پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا صرف اور صرف کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی ہوس کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی اپنے خون کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ IMF کا ایگریمنٹ کا فائنل ہونا جو ہے روکا جا سکتا ہے، کچھ سیاستدان جو ہیں وہ لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے، سیاستدان جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ جب سے ہم نے اور ہمارے ہمسائے نے ایٹمی قوت جو ہے وہ اٹین کی ہے، ان کی پرائورٹی یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی تباہ کیا جائے، اور وہ اکنامکلی تباہ کرنے کے لیے جو اعلی کار بن رہے ہیں وہ PTI اور PTI کی قیادت اور عمران خان بن رہے ہیں۔ کل انہوں نے فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں، فوج کی جو ٹاپ ہے، جو کریم ہے ہماری، جو 30-35 سال کے کیریئر کے بعد میچور ہو کے اوپر آتی ہے، جس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، سپہ سالار اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیا ہے، اس کے متعلق ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پروسیس ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے دور ہے، بلکہ 3 مہینے، ستمبر اکتوبر نومبر، پورے تقریباً 3 مہینے باقی ہیں۔ اس کو جلسوں کا موضوع بحث بنانا، جلسوں کی تقاریر کا بنانا جو ہے موضوع بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس ادارے کو جو ہے اس کام میں نہ کسی کی، سیاستدانوں کو اپنا مفادات جو ہے یا اپنے اقتدار کی جنگ جو ہے، اپنی سیاسی جنگیں جو ہیں سیاسی میدان کے اندر نپٹانی چاہیے۔ کچھ اداروں کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا رشتہ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ۔
اس رشتے کو خدا را کمزور نہ کریں، اس رشتے پہ خدا را سوالیہ نشان نہ بنائیں۔ پاکستان میں کئی آرمی چیف جو ہے پچھلے 75 سال میں اپوائنٹ ہوئے، ان کو کسی نے کنٹروورشل نہیں بنایا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کل جو ہے کچھ شور مچا سکے۔ یہ باتیں جو انہوں نے کل کی ہیں، یہ وطن دوستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وطن دشمنی کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفادات کی باتیں نہیں ہیں، پاکستان کے مفادات کی نقصان کی باتیں ہیں، چاہے وہ اکانومی کے خلاف سٹیٹمنٹیں دیں یا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے لیے تگ و دو کریں، بین الاقوامی مالی اداروں کو اپروچ کریں، یا پاکستان کی افواج کی قیادت کو جو ہے کسی کنٹروورسی میں گھسیٹیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین جو ہے وطن دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ مجھ سے سوال پوچھیں۔ تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے خان صاحب کے حوالے سے بالکل بڑی اہم بات ہے کہ کرٹیسزم جو ہے کنٹروورسی جو ہے وہ کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس حوالے سے ایک تاریخ ہے۔ آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے کچھ اسپیچز، ریاض صاحب صاحب کی اسپیچز، ایک بار پہلے نجم نواز صاحب نے کہا کہ آرمی چیف پہ دعویٰ بن چاہیے، جو کسی ملک کی اس کے اندر نواز شریف سے تقریر، یوسف رضا گیلانی صاحب کی تقریر، اسامہ بن لادن کو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کہ ہم مستقل ہوتے ہیں، آپ ان صاحب کی جاتے ہیں، اور ابھی جیسے انہوں نے ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں کہا کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ میں دیکھیں میں سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے میں اپنا جواب دیتا ہوں۔ جس میں میری تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا۔ اس وقت آرمی چیف جو تھا پاکستان کا سیاسی رہنما بھی تھا، پریزیڈنٹ تھا اور چیف ایگزیکٹو تھا۔ وہ وردی پہن کے جلسے ایڈریس کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں اگر غلط کہوں تو مجھے پلیز ٹوک دیجیے گا، میری تصحیح کر دیجیے گا۔ جب ایک ادارے کا سربراہ جو ہے سیاست کر رہا ہو، سیاسی پارٹیاں بنا رہا ہو، سیاسی پارٹیوں کی قیادت کر رہا ہو، ہاتھ ڈال کے جو ہے یادگار پاکستان کے اوپر میاں اظہر صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جلسہ کیا تھا، یاد ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو کیا اس ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی قیادت کی مخالفت تھی۔ میری یہ دعا ہے اور میری دعا ہے جتنی بھی عمر باقی ہے کہ پاکستان کی افواج کو جو ہے سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جب عمران خان ان کے لیے نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ہے جب وہ روتا ہے اس بات پہ یہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں، واقعی غیر جانبدار ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو کتاب کہتی ہے، جو حلف کہتا ہے، اس کے مطابق جو ہے ان کا رول جو ہے آ گیا ہے۔ اور میری دعا بھی ہے، میری وصیت وزیر دفاع جو ہے یہ تقدو بھی ہوگی کہ ان کا رول یہی رہے، ان کا رول غیر سیاسی رہے، تاکہ پاکستان میں جو ہے باقی ادارے جو ہیں، جو سیاسی ادارے جو ہیں، وہ تقویت پکڑ سکیں۔ باقی لوگوں کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس حوالے سے آتا رہا ہے کہ جب برملا جو ہے یا ایک کھلی مداخلت جب ہوتی رہی ہے تو سیاستدان جو ہے اس کے بیانات دیتے رہے ہیں، اس میں کوئی انکار کرنے والی بات نہیں ہے، دیتے رہے ہیں۔ لیکن آج جب خود عمران خان کہتا ہے نیوٹرل ہے، میں تو کہتا ہی کہتا ہوں، لیکن اس بات پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، جب وہ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے، میں بھی کہتا ہوں نیوٹرل ہے، تو اس وقت کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ اس ادارے کو اٹیک کیا جائے۔ جب وہ ادارہ نیوٹرل ہے، اس کی قیادت نیوٹرل ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، ہمیں ان کا عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تکریم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کا جواب جو ہے
कॉम्प्रिहेंसिव देने की कम से कम कोशिश ज़रूर की है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़ौज सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। फ़ौजी जवान सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते। उनका कहना था कि 3 और 2 स्टार अफसरान शहीद हुए। शहादतों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए जानों की कुर्बानियाँ देती है। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने कहा कि उनकी मर्ज़ी के आर्मी चीफ आएंगे तो उनकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।